بخاری کی حدیث میں عرض کرتا چلوں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس پہ بھی پتہ نہیں کتنا کلام ہے، فرمایا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اپنے محل کی وسعت کے اعتبار سے، اللہ اس کو فرمائے گا جاؤ جنت میں، جہنم سے نکالے گا، فرمائے گا جا جنت میں، وہ جائے گا آگے، رسول پاک نے فرمایا وہ جنت کو دیکھے گا بھری ہوئی، واپسی لوٹے گا، عرض کرے گا وَأَنْتَ الْمَالِكِ، یا اللہ تو ہے تو بڑی شان والا، مذاق کرنا تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے میرے ساتھ مذاق ہوا ہے، مجھے فرمایا جنت میں جا، آگے جنت میں جانے کی تو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اتنی مخلوق ہے آگے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، وقت بہت کلوز ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے عرض کرے گا مالک تیری شان تو بہت اونچی ہے، تو مذاق تو کسی کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کہ فرمایا جا جنت میں گیا ہوں وہاں تو قدم رکھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے باہر سے دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جا تو جنت میں تیرے لیے محل ہے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے بخاری میں، فرمایا یہ جنت میں، یہ بندہ جنت میں محل کی وسعت کے اعتبار سے سب سے ادنا محل اسی کا، گویا مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں جنت میں سب سے چھوٹا محل کس کا ہے۔ لوگوں کے نبیوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون جنتی ہے کہ کون نہیں، ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں سب سے چھوٹا محل کس کا ہے۔ اللہ اب فرمائے گا میرے بندے تو گیا ہی نہیں ہے، تیرے لیے جنت میں جو محل ہے اس سے چھوٹا محل اور کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث صحیح بخاری میں فرمایا جا میرے بندے، جو تیرا محل ہم نے جنت میں رکھا ہے، تیری جو دنیا ہے نا ساری جسے دیکھ کے آیا ہے، اس سے 10 گنا بڑا تو تیرا محل جنت میں رکھا ہے۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ جس کے جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے جانے تک قبلہ 40 سال نورانی گھوڑے کے اوپر تیز رفتار بندہ سواری کرے تو اس دروازے کے حصے سے اس تک بندہ پہنچے۔ یہ تو دروازوں کی وسعت ہے، رب بھی جانے پھر آگے جو محل ہیں ان کی کتنی وسعت ہے، اسی سے اندازہ لگا لو یہ سب سے ادنا جنت ہے۔